جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم منقلبوا فکہین واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون۔ ترجمہ ہے، گناہ گار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ یقیناً یہ لوگ گمراہ یعنی بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسباں بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد اور والدہ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جی سلائیڈ شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی سر ہو رہی ہیں۔ جی سر ہو رہی ہیں۔ سر کلاس لیکچر شروع ہونے سے پہلے کائنڈلی کوئی اگر آپ اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کی کوئی اگزامپل دے رہے ہیں، کوئی آئیڈیا اس کا صحیح سے دماغ میں بیٹھ نہیں رہا۔ جی ضرور، کل میں نے ایک مثال دی تھی بڑی سمپل سی، کہ ایک والدہ نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا جو پرندے ہیں یہ پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ اس نے پڑھا دیا، سمجھا دیا۔ اب اگلے دن بچے نے دیکھا کہ ان کے گھر کی دیوار کے اوپر ایک کوا آ کے بیٹھا، تو وہ کوا تھوڑی دیر کے بعد اڑا، تو اس بچے نے کوے کو دیکھا، تو دیکھ کر اس نے کہا کہ پر یہ کوا ہے، چونکہ ایک برڈ ہے تو یہ برڈز جو ہے وہ ونگز کی مدد سے یا پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ تو یہ اسیمیلیشن ہے، جو پہلے سے ایک انفارمیشن ایکوائر کی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سچویشن جب اس نے بچے نے دیکھی تو اس کو اپلائی کیا، اور وہ اپلائی ہو گئی، چیز بھی انڈرسٹینڈ ہو گئی، یعنی سیم چیزیں تھیں۔ تو یہ اسیمیلیشن ہے، پہلے سے جو چیز لرن کی وہ نئی سچویشن میں اپلائی کی، اور وہ نئی سچویشن انڈرسٹینڈ بھی ہو گئی، تو یہ ہوتی ہے اسیمیلیشن، یعنی جو چیز پڑھی ہے، سیکھی ہے، اس کو اپلائی کرنا صحیح جگہ پہ یا اس کا صحیح، یہ اسیمیلیشن ہے۔ اور دوسرا ہے اکموڈیشن۔ تو اکموڈیشن، اب یہی مثال جو ہے، فرض کریں اسی بچے نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اوپر سے ایک ایروپلین، ایک جہاز اڑتا ہوا جا رہا تھا، تو بچے نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جہاز جا رہا ہے، تو یہ بھی پرندہ ہے، یہ بھی اپنے پروں کی مدد سے اڑ رہا ہے۔ اب بچے نے وہی انفارمیشن یہاں پہ بھی یوز کی جو اس کی مدر نے اسے بتایا تھا کہ جو جتنی بھی چیزیں یہ اڑتی ہیں یہ پرندے ہوتے ہیں، جو اڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ پرندے ہوتے ہیں، اور پرندے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں۔ تو اب جو انفارمیشن اس کی والدہ نے اس کو دی ہے اور جو اس نے پرسیو کی ہے، تو ان دونوں میں ڈفرنس ہے۔ اب بچے کو کیا ہے، یہاں پہ اس کی جو انفارمیشن اس کے مائنڈ میں ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ کوے والی ایگزامپل میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ وہ وہی انفارمیشن تھی جو بچے نے ایکوائر کی ہوئی ہے، اور اس نے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال بھی کر لیا ہے۔ تو اکموڈیشن میں جو انفارمیشن اس کے پاس پہلے سے ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ اس کی مدر اسے کہے گی کہ بیٹا نہیں، یہ ایروپلین ہے، یہ جہاز ہے، اور یہ نان لیونگ ہے۔ برڈ سارے لیونگز ہوتے ہیں، لیونگ کی یہ خصوصیات ہیں، نان لیونگ کی یہ ہیں۔ تو یہ ایئر پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، تو یہ برڈز نہیں ہیں، ایروپلین برڈز نہیں ہیں۔ تو یہ اکموڈیشن ہے، یعنی یوزنگ پریویس انفارمیشن ٹو فٹ انٹو نیو انوائرمنٹ۔ اب یہاں پہ اس کی مدر نے کوئی مثال فرض کرے نہیں دی، اس نے کہا کہ پرندے پروں کی مدد سے اڑتے ہیں، اس نے کوے کو دیکھا، نئی سچویشن دیکھی، تو اس نے کہا یہ جو انفارمیشن ایکوائر کی اس کو استعمال کر لیا، یہ اسیمیلیشن ہے۔ اکموڈیشن میں اب اسی بچے نے جو انفارمیشن پہلے سے سیکھی ہوئی ہے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن نئی سچویشن کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو اس کو پہلی انفارمیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہ اکموڈیشن ہے۔ جی سر جزاک اللہ، آگے سمجھ سکتے ہیں۔ تھیوری آف سوشل ڈیولپمنٹ، سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ
یا اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی کبھی کبھار کہا جاتا ہے۔ وائگوسکی کی تھیری ہے تھیری آف سوشل ڈیولپمنٹ یا سوشیو کلچرل ڈیولپمنٹ۔ لیو ویگوٹسکی یہ رشین سائیکالوجسٹ تھے، 1896 سے 1934، 37 سال کی ایج میں ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ جو تھیریز یا ان کے جو کانسیپٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے دیے آئیڈیاز، تو یہ اس پہ کام کر رہے تھے اس وقت، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ہم نے پیاجے کی بات کی ہے کہ جین پیاجے نے بھی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیری ہے وہ دی، تو انہوں نے بھی جو ہے بچے کی جو ڈیولپمنٹ تھیری ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ انہوں نے دی، لیکن انہوں نے سوشل اسپیکٹ کو زیادہ فوکس کیا۔ پیاجے نے بچے کے اپنے مائنڈ کے اوپر ہی فوکس کیا کہ اس کے مائنڈ کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں اسی سٹیج میں جا کے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ جو سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے، بچے کی جو سراؤنڈنگ ہے اس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور اس کی جو کوگنیٹو ایبلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں تو اس کی فیملی کی طرف سے، اس کی سوسائٹی کی طرف سے، فرینڈز کی طرف سے، ٹیچرز کی طرف سے جو اس کو سپورٹ ملتی ہے، اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اچھا مینٹلی اچھا ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا انٹیلیکٹ جو ہے وہ اچھا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو فوکس تھا، جیسے اوپر اس کے نام میں ہی مینشن ہے، سوشل ڈیولپمنٹ تھیری یا سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ تھیری، یعنی کہ سوشل سوسائٹی سے یا اس کے کلچر کا اس کی کوگنیشن کے اوپر، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو پہلا اس نے کہا کہ سوشل انٹریکشن کس کو کہتے ہیں؟ ایک بچے کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، فیلوز کے ساتھ، اسکول میٹس کے ساتھ، گیم میٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، یہ سوشل انٹریکشن ہے۔ رول آف سوشل انٹریکشن کس کو کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ واٹ از انٹریکشن؟ انٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ جی انٹریکٹ کرنا کسی بھی چیز کے ساتھ، میل رابطہ جول یا جیسے تعلق۔ کہتے ہیں۔ جی رابطہ، تعلق اور میل جول، ریلیشن شپ، میل جول، ریلیشن شپ، یہ انٹریکشن ہے۔ تو سوشل انٹریکشن سے یعنی ایک بچے کا اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، اسی سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ پہلا کانسیپٹ دیا انہوں نے کہ سوشل انٹریکشن وچ اکرز بٹوین اے چائلڈ اینڈ ہز سینئرز ایلڈرز ڈیولپ کوگنیشن۔ چائلڈ observe the behavior of others and applies it in his or her activities independently۔ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے، اس کے ٹیچر، اس کے ارد گرد میں جو ایلڈرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اسی کو اپنی ایکٹیویٹیز میں اپلائی کرتا ہے۔ The process of giving verbal instruction to child in learning a task is called collaborative or cooperative dialogue۔ تو یہ ویسے ایک ڈیفینیشن یہاں پہ ایڈ کی گئی ہے کہ وربل انسٹرکشن جو ایک بچے کو دی جاتی ہیں کسی بھی ٹاسک کے دوران، تو یہ کوآپریٹو یا کولیبریٹو ڈائلاگ ہوتا ہے۔ اب پہلا کانسیپٹ جو وائگوسکی نے دیا، انہوں نے کہا کہ جو سوشل انٹریکشن ہے اس کا میجر رول ہے بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پہ۔ دوسرا اس نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں وہ جو جن کو دیکھ کر ایک بچہ ان کو کاپی کرتا ہے یا امیٹیٹ کرتا ہے، تو ان کے پاس نالج اور ایکسپیرینس اس بچے سے زیادہ ہوتا ہے، جس کو اس نے پھر نام دیا MKO کا، مور نالج ادر۔ تو یہ نالجبل ادر، تو یہ جو ہوتے ہیں ایلڈرز یا سینئرز جو ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ممبر سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں، جس کو ہم ٹیوٹر یا ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں، اڈلٹس، تو ان کا نالج اور اسکل اور ایکسپیرینس ان بچوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے اوپر ہم نے کہا کہ ایلڈرز اور سینئرز کو دیکھتے ہیں اور وہ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں یا ان کے جو سٹائلز ہیں تو ان کو وہ کاپی کرتے ہیں، تو انہی کا نام جو ہے مور نالجبل ادر ہے، MKO۔ The adult or guide tutor who has more knowledge or experience and guides the child to perform any task is called more knowledgeable other۔ یعنی MKO کون ہے؟ کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، والد ہو سکتا ہے، والدہ ہو سکتی ہے، فیملی کا کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک بچہ ایک کام سیکھنے کے بالکل قریب ہے، اس کو تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے، یعنی وہ کام جو ہے اس نے اچھی طرح وہ کر رہا ہے، لیکن اس کو کہیں پہ اسسٹنٹس کی ضرورت ہے، وہ کام بچہ اکیلا خود نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کو تھوڑی سی سپورٹ دے دی جائے
تو بچہ پھر کیا کرتا ہے اس ٹاسک کا ماسٹر بن جاتا ہے, اس کو بڑی مہارت سے وہ پورا کرتا ہے. تو پروکسیمل مینز دو اسکل دیٹ چائلڈ از کلوز ٹو ماسٹرنگ, یعنی بچہ بہت کلوز ہے اس ٹاسک کو مکمل کرنے پہ. ZPD refers to the difference between a learner ability to perform a task independent versus perform a task with the guidance of any experienced person or guide. یعنی یہ ایک بچہ ایک کام خود کر سکتا ہے اور ایک بچہ ایک کام خود نہیں کر سکتا بلکہ کسی کی تھوڑی سی ہیلپ سے وہ کام کر سکتا ہے. تو ان کا جو ڈفرینس ہوتا ہے بیسیکلی وہ بچے کا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ اگر بچے کو تھوڑی سی اسسٹنس دے دی جائے تو وہ جو ٹاسک بچہ پہلے سے نہیں کر پا رہا تھا تو اب وہ بعد میں انڈیپینڈنٹلی خود بھی کر لیتا ہے. اسکلز آر ٹو ڈیفیکلٹ فار اے چائلڈ ٹو ماسٹر آن ہز اون بٹ دیٹ کین بی ڈن ود دا گائیڈنس آف نالجیبل پرسن. اٹ از کالڈ زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. چائلڈ ٹرائنگ ٹو کلائمب اپ اے ٹری ایزیلی کلائمب دا ٹری ود دا ہیلپ آف اے گائیڈ. ایک بچہ درخت پہ چڑھنا چاہ رہا ہے لیکن اسے اس کی خواہش ہے, وہ کوشش بھی کر رہا ہے لیکن وہ اوپر نہیں جا پا رہا, تو تھوڑی سی اسسٹنٹ سے گائیڈنس سے وہ بچہ درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. یعنی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک بچہ اکیلے میں کوئی ٹاسک مکمل نہیں کر پا رہا تو اس کو جب تھوڑی سی اسسٹنس دی جاتی ہے تو وہی بچہ اسی ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. میتھ کا ایک کویسچن ٹیچر نے بتایا کہ بیٹا یہ سولو کر کے دیں, بچہ نہیں کر پا رہا, ٹیچر اس کو تھوڑا سا کوئی کلو دے دیتا ہے, کوئی گائیڈنس دے دیتا ہے ایک کہ بچہ اس کو ایسے اس فارمولہ سے کریں, تو وہ بچہ فوراً اس کا جواب نکال کے ٹیچر کو دکھا دیتا ہے. یہ ہے زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اس کے بعد آتا ہے اسکیف فولڈنگ. اسکیف فولڈنگ یہ ہے کہ اب جب ایک ٹیچر اس کو اسسٹنس دے رہا ہے تو سٹارٹ میں اس نے جو اس کو ہیلپ دی پھر اس کو تھوڑا سا کم کر دیا, تھوڑا سا اور کم کر دیا, تھوڑا سا اور کم کر دیا, اور ایک وقت آیا کہ اس نے اس کو گائیڈ کرنا بالکل چھوڑ دیا. اب وہ ٹاسک بچہ خود کر لیتا ہے. ایک بچہ سائیکلنگ سیکھ رہا ہے تو سٹارٹ میں جو ہے اس کا والد کوئی بڑا بھائی اس کو سارا دکھاتا ہے کہ آپ نے ایسے اس کے اوپر بیٹھنا ہے, ایسے اس کے ہینڈلز کو پکڑنا ہے, ایسے ایسے اپنی ٹانگوں سے پیڈلز کو موو کرنا ہے. تو سارا سب کچھ وہ سکھا رہا ہے. تو سٹارٹ میں وہ مکمل جو ہے وہ سائیکل کو پکڑتا ہے پیچھے سے تاکہ وہ جو زگ زیگ اس کی موومنٹ ہے اس سے بچہ گر نہ جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے, پھر وہ سائیکل کو تیز چلاتا ہے. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ تھوڑی سی اس کو جیسے ہی سائیکل موو کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے. اب بچہ وہی بچہ جو پہلے بالکل سائیکل پہ بیٹھنے کا ہی اسے نہیں آئیڈیا تھا تو اب وہ اکیلا سائیکل چلا رہا ہے. تو اسکیف فولڈنگ میں ایک سپورٹ دی جاتی ہے سٹارٹ میں ایک لرننگ ٹاسک میں, اور پھر ختم کر دی جاتی ہے. اور جب یہ سپورٹ ختم کی اس وقت کر دی جاتی ہے جب بچہ انڈیپینڈنٹلی وہ اپنا کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. اسکیف فولڈنگ مین پرووائڈنگ اے سپورٹ اور اسسٹنٹ ٹو اے چائلڈ for learning a task. When the child learns to complete the task independently, then the given help or assistance is removed gradually. This gradual removal of the help is called scaffolding. Vygotsky used this technique in mathematics cognitive development. تو اس نے میتھمیٹکس پہ چونکہ انہوں نے کام کیا تو یہ جو ہے انہوں نے میتھمیٹیکل جو پرابلمز ہیں اس کے سلوشن میں ٹیچر مکمل طور پر اس کو سپورٹ دیتا, پھر کم کرتا کرتا ایک سٹیپ پہ آ کے سپورٹ ختم کر دیتا ہے. تو اس کو اسکیف فولڈنگ کہا جاتا ہے. تو یہ MKO ZPD اور اسکیف فولڈنگ سے ریلیٹڈ کویسچن امتحان میں کافی دفعہ آ چکے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے تینوں یہ. یہاں تک اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. جی وعلیکم السلام. سر MKO میں تو ٹیچر جو گائیڈ کرے گا نا, جی جی, اور زیڈ وہ گائیڈ کرے گا یا پریکٹیکلی کر کے دکھائے گا, ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوگا؟ دیکھیں MKO ہم کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو, اس بندے کا نام ہے جو گائیڈ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. یعنی MKO وہ ٹیچر یا گائیڈ ہے, اس کو ہم MKO کہہ رہے ہیں جس کا نالج یا ایکسپیرینس زیادہ ہے. اور ZPD میں وہ اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ایک بچہ ٹاسک مکمل نہیں کر رہا تو وہ جو ٹیچر ہے وہ اس کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی بچہ اکیلے وہ کام, جو کام بچہ اکیلے نہیں کر سکتا ٹیچر کی ہیلپ کی مدد سے کر سکتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. پروکسیمل کا ہم نے کہا کہ بچہ ایک ٹاسک سیکھنے کے بالکل پیک پہ پہنچا ہوا ہے, اس کو تھوڑی سی اسسٹنس چاہیے, تو اب جیسے ہی اس کو اسسٹنس ملتی ہے وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو یہ اس بچے کی زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہے.
اور اسکیپ فولڈنگ بھی اس سے اگلی ایک سٹیج ہے کہ وہ جو سپورٹ، اب اسکیپ فولڈنگ بیسیکلی سپورٹ کے لیول کو کم کرنا ہے. یہ جو زیڈ پی ڈی میں ہم نے کہا کہ ایم کیو سپورٹ دیتا ہے، تو اسکیپ فولڈنگ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی سپورٹ کو آہستہ آہستہ کم کر کے ختم کر دینا، یہ اسکیپ فولڈنگ کہلاتا ہے. ایک اور ٹرم آپ لیڈرنگ پڑھیں گے کہیں پہ، تو لیڈرنگ ٹیچر یہ اس سے ہٹ کے ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں. تو اسکیپ فولڈنگ اور لیڈرنگ ملتی جلتی ہیں. تو لیڈرنگ ہوتا ہے کہ میں ٹیچر ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، کلاس کے دوران آپ نے کویسچن پوچھا تو میں اس کو بہت ہی ان ڈیپتھ میں لے کے جاتا ہوں، اس کی ہر چیز کو بڑی باریکی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر چیز کلیئر کر دیتا ہوں. یا پھر میں سپرفیشلی اس کی ایک دو ایگزامپل دے کے اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں ٹاپک کو. تو ایک کویسچن کو، کسی کنورسیشن کو آپ ان ڈیپتھ لے جائیں، یا اس کو بہت ہی کمپریہنسو، بہت ہی شارٹ کر دیں. یعنی نارمل آپ جو ایک کلاس میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے اس سے زیادہ ڈیپتھ میں چلے جانا، یا اس کو ایبسٹریکٹ پہ لے آنا، بالکل شارٹ کٹ کر دینا، تو یہ لیڈرنگ کہلاتا ہے. اس سے ہٹ کے وہ کہیں آپ پڑھیں گے اسی ہمارے سلیبس میں. LADDERING. لینگویج، تو انہوں نے کہا کہ وائگورسی نے کہا کہ لینگویج ایک مین ٹول ہے جو بچے کی کگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں اس کا بڑا کی رول ہے. کیسے کی رول ہے؟ اب ہم اس کا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ سوشل انٹریکشن کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن سے ہی بچہ سب کچھ سیکھتا ہے. اب صاف ظاہر ہے جب ایک لینگویج اس کی ڈیولپ اچھی طرح سے نہیں ہوگی تو بچہ کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا؟ اس کے اندر ریزننگ کی، اس کے اندر پرابلم سالونگ جو ایبلٹیز یا سکلز ہیں وہ کیسے ڈیولپ ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ لینگویج جو ایک کمیونیکیشن ٹول ہے، یہ سوشل انٹریکشن سے اور لینگویج سے ایک بچے کے اندر جو ہے وہ کگنیٹیو ایبلٹیز وہ پالش ہوتی ہیں. یعنی یہاں پہ دو باتیں آ گئیں. وائگورسکی کا جو پہلا فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ سوشل انٹریکشن کے اوپر ہے، اور دوسرا لینگویج ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. It is a greatest communication tool and it develops from social interaction. Language helps in cognitive development, reasoning and support cultural activities like reading and writing. 3 forms of language are as below. جو انہوں نے 3 لینگویج کی فارمز دی ہیں. سب سے پہلے سوشل سپیچ، پرائیویٹ سپیچ، سائلنٹ انر سپیچ. ان کے نام ہمیں بتا رہے ہیں. سوشل سپیچ کیا ہوگی؟ وہ الفاظ، وہ زبان جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس وقت میں اور آپ جو مخاطب ہیں، یہ ہماری سوشل سپیچ ہے. ایکسٹرنل کمیونیکیشن دیٹ اے پرسن یوز ٹو ٹاک ود ادر. آپ مجھ سے مخاطب ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں ایک لینگویج کے تھرو، یہ ہماری سوشل سپیچ ہے. اٹ از ٹپیکل ان چلڈرن ایٹ دا ایج آف 2 years. یہ 2 سال کی ایج میں بچے جو ہے سوشل سپیچ شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے پرائیویٹ سپیچ. پرائیویٹ سپیچ کیا ہے کہ آپ کی کلاس پڑھانے سے پہلے میں جو ہے وہ سلائڈز اپنی دیکھ رہا ہوں اور میں خود سے مخاطب ہوں، مجھے کوئی نہیں سن پا رہا. فرض کریں میں یہی ٹاپک پڑھ رہا ہوں، اسکیپ فولڈنگ. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ اچھا میں اپنے اسٹوڈنٹ کو آج نا یہ والی مثال دوں گا، یہ جو مثال ہے نا یہ میں لازمی ڈسکشن میں شامل کروں گا. تو یہ میری ہے پرائیویٹ سپیچ، یعنی انٹرنل کمیونیکیشن دیٹ اے پرسن یوز ٹو ٹاک ود ہم سیلف. میں اپنے آپ سے خود مخاطب ہوں، تو یہ میری جو سپیچ ہے اس کو پرائیویٹ سپیچ کہا جاتا ہے. اٹ از ٹپیکل ان چلڈرن ایٹ دا ایج آف 3 years. تھاٹ آف چائلڈ بیکم کنیکٹڈ ود دا ورڈس. جو میری تھاٹس ہوتی ہیں وہی میرے الفاظ میں ان کو پرو لیتا ہوں. تو یہ میری پرائیویٹ سپیچ ہے. اس کے بعد آتی ہے اگلی سپیچ، سائلنٹ انر سپیچ. اب یہ میں اپنے میرے دل میں جو خیال آتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو جیسے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو ساری دنیا کی جو تخیلات ہیں، جو خواب ہیں، خیالات ہیں، وہ آنا شروع ہوتے ہیں. اور جیسے ہی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو وہ سارے جو خیالات ہوتے ہیں پھر آنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو یہ جو سپیچ ہوتی ہے کہ میرے دماغ کے اندر ایک سین، ایک مووی، ایک فلم چل رہی ہے. اچھا ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، میں ایسے پڑھوں گا، میں ایسے کروں گا، میں اب لیٹا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے دماغ کے اندر جو ایک کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے جو میری زبان پہ نہیں آتی، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ سائلنٹ انر سپیچ ہوتی ہے. جو پرائیویٹ سپیچ ہے یہ زبان پہ آتی ہے، لیکن مخاطب انسان خود سے ہوتا ہے. نہیں یار نہیں، آپ نے اچھا نہیں کیا، میں خود سے خود مخاطب ہوں، آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے یار اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ میری سائلنٹ انر سپیچ ہے. ایکچولی دیز آر دا تھاٹس وچ کم ان ٹو دا مائنڈ اباؤٹ اے سچویشن اور آبجیکٹ. سائلنٹ انر سپیچ از کوورٹ، ہڈن ہوتی ہے، یعنی یہ ہم باہر نہیں نکالتے. جی
جی جی سر اسکرین جو ہے وہ لارج کر دیں. جی تو دیز آر دا تھاٹس وچ کم ان ٹو دا مائنڈ اباؤٹ اے سچویشن آر آبجیکٹ. سائلنٹ انر اسپیچ از کوورٹ ہڈن ویئر ایز پرائیویٹ اسپیچ از اوورٹ. اٹ از ٹپیکل ایٹ دا ایج آف 7 ایئر. یہ 7 سال کی ایج میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے سائلنٹ انر اسپیچ, یعنی بچہ اپنے دماغ میں کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے, یہ اس کی سائلنٹ انر اسپیچ ہے. تو امیجنیٹو پلے اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. چلڈرن پلے گیمز, رول پلیز, ڈراماز ود ادرز ایز اے فن to entertain them. This imaginative role play improves cognition. تو اگر ہم اس ساری تھیری کا خلاصہ دیکھیں تو سوشل انٹریکشن اور لینگویج ڈیولپمنٹ یا لینگویج کا اور سوشل انٹریکشن کا بچے کی کگنیٹیو ایبلٹیز کی ڈیولپمنٹ میں میجر رول ہے اکارڈنگ ٹو وائگوٹسکی. جی اس میں کوئی کویسچن یا کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں سوشل اسپیچ, پرائیویٹ اسپیچ یا سائلنٹ انر اسپیچ میں. جی چلیں جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے کگنیٹیو تھیریز آف لرننگ. اسٹارٹ میں جب ہم نے یہ چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 3 چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں, لرنر, لرننگ سچویشن اینڈ لرننگ پروسیس. اب تک جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ جتنی بھی کی ہیں ہم نے اس کی لرنرز کو دیکھا ہے کہ اس کی جو مینٹل ایبلٹیز, نیڈز, انٹرسٹ, ایج لیول, یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجی میں سب سے پہلے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بچہ کیا ہوتا ہے, اس کی کون سی ڈیولپمنٹ کب اور کیسے کیسے ہوتی ہے. تو یہ ہم نے بیسیکلی بات کی ہے اب تک لرنر کی. اب ہم آئیں گے لرننگ پروسیس کے اوپر اور پھر لرننگ سچویشن کے اوپر. لرننگ پروسیس میں ہم ڈفرینٹ تھیریز کو دیکھیں گے کہ کون کون سی تھیریز ہماری جو ہے ان پریکٹس ہونی چاہیے یا ہیں. اور اس کے بعد لرننگ سچویشن میں ہم اوور آل کلاس روم انوائرمنٹ کی بات کریں گے جو کہ اسی چیپٹر میں ہم انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے کہیں ڈسکس کریں گے تھوڑا سا اس کو بھی. تو 3 چیزیں, لرنر, لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. تو کگنیٹیو جو تھیریز ہیں لرننگ کی, ان کا میجر فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ بچہ خود جو ہے اپنے مائنڈ کے تھرو آپ اس کو سچویشن پرووائڈ کریں, وہ جو اس کی مائنڈ ہے, انٹیلیکٹ ہے, تو وہ اس کے تھرو چیزوں کو خود ایکسپلور کرے گا. تو کوگنیٹیو تھیریز آف لرننگ وہ بچے کے مائنڈ کے اوپر فوکس کرتی ہیں. 2 تھیریز جو ہے ویل نون ہے, ڈسکوری لرننگ اینڈ آبزرویشنل لرننگ. تو ڈسکوری لرننگ ہم جو ہے وہ پہلے ڈسکس کریں گے. جیروم سیمر برونر انہوں نے یہ ڈسکوری لرننگ دی ہے, 2016 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سچویشنل انکوائری بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے جس میں بچے کو سچویشن, جیسے میں نے بتایا کہ سچویشن پرووائڈ کر دی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے آبجیکٹس ہیں. مثلا بچوں کو جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ان کے سامنے موجود ہے کہ بھائی یہ آپ کا یہاں پہ مٹیریل ہے, یہ درمیان میں دریا ہے, یہ پل ہے, اس پہ اتنا جو ہے وہ لوڈ آپ میکسیمم ایک دفعہ لے کے جا سکتے ہیں. امیجنری فرض کریں, ان کو ایک اس میں پروجیکٹ کی شکل میں دیا جائے گا اور اتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, یہ آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, یہ مٹیریل ہے, یہ سامان آپ نے اس ندی کے پار کرانا ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ بچوں کو یہ ٹاسک دے دیا جائے گا, ان کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں, گروپس کی شکل میں. اب بچے جو ہے اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ اچھا اس پہ اتنا لوڈ ہم کریں تو یہ اتنے ٹائم میں یہاں پہ پہنچے گی, اس طرح. اب مطلب بچے خود سے ایک چیز کو کیا کر رہے ہیں, ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان آبجیکٹس کے ساتھ. تو یہ سچویشنل ہے, انکوائری بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ ہوتا ہے ڈسکوری لرننگ, جہاں پہ بچے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ یعنی آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور سچویشن کو ایکسپلور کرتے ہیں اور جو ان کا پرابلم ہوتا ہے اس کا سلوشن فائنڈ کرتے ہیں. اب یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ٹیچر نے ان کو بتا دیا اور بچے خود کریں گے, یا پھر ٹیچر پہ وہ ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, ٹیچر ان کو ساتھ اسسٹ بھی کر رہا ہے, یا پھر یہ جو ہے گروپ کی شکل میں ہو سکتے ہیں, انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ان کی 4 ڈفرینٹ سچویشن ہو سکتی ہیں. اکیلے بچوں کو ٹاسک دیا جائے گا, بچوں کو گروپ کی شکل میں ٹاسک دیا جائے گا, ٹیچر بچوں کے ساتھ مل کے کرائے گا, بچے جو ہے ٹیچر سے انڈیپینڈنٹلی اپنا ٹاسک خود کمپلیٹ کریں گے. یہ ڈسکوری لرننگ ہے, سچویشنل انکوائری بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ ویئر بائی اسٹوڈنٹس آر permitted to interact with the environment, explore and manipulate objects and find solution to the problem at their own pace, often jointly in group activities, either independent of or under the guidance of teacher. اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے موٹیویشن ہے, پھر اسٹرکچر ہے, پھر سیکوینس ہے اور پھر ری انفورسمنٹ ہے. اس کو جو ہے سیلف ریوارڈ لرننگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے.
تھیری آف سیلف ریوارڈ لرننگ. سیلف ریوارڈ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچے جب اپنے پرابلمس کا سلوشن خود فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑے سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے مسئلے کا حل مل گیا اور سر ہمارے گروپ نے سب سے پہلے کلاس میں کر لیا. تو اس لیے پھر بچہ جو ہے اس سے اپریشیٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مزید مجھے اپرچونیٹیز اس طرح کی دی جائیں تاکہ مزید جو ہے اس طرح کے پرابلمس کو میں سالو کر سکوں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ سیلف ریوارڈ جو لرننگ تھیری بھی ہے. یہ موٹیویشن میں بچے کو سچویشن دی جاتی ہے کہ یہ جو ہے آپ کا ٹاسک ہوگا تو جو گروپ سب سے پہلے کرے گا وہ ونر ہوگا ایٹسیٹرا. اس طرح کی سچویشن بچے کو دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو اس کی انعام جو اس کو دیا جانا ہے تو وہ بھی بتایا جائے گا کہ جو گروپ جو ہے وہ فرسٹ آئے گا اس کے لیے یہ پرائز ہے یا یہ ہے. تو یہ ہوتی ہے پہلے سٹیپ پہ موٹیویشن. اب جب بچے کو سچویشن کا پتہ چل گیا کہ یہ میرا پرابلم ہے, ٹیچر نے یہ مجھے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ سٹیپس میں نے کرنے ہیں, اس کے بعد اسٹرکچر ہے. تو اسٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ گروپس بنائے جائیں گے, 4 کی شکل میں 5 کے گروپ بنایا جائے گا, کلاس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے جیسے بھی ہے اکارڈنگ ٹو پرابلم یا سبجیکٹ, تو انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسٹرکچر, پھر آتا ہے سیکوینس. اب بچوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ چلنا ہے تو بچے اسی ترتیب کے ساتھ اپنا ٹاسک مکمل کرتے ہیں اور اینڈ پہ پھر آتا ہے ری انفورسمنٹ. اب جو ہے اچھا کام کر لیتے ہیں اوبویسلی ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اسی لیے پھر اس کو سیلف ریوارڈ لرننگ بھی کہا جاتا ہے. تو موٹیویشن, اسٹرکچر, سیکوینس اینڈ ری انفورسمنٹ ڈسکوری لرننگ کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں. موڈز آف ریپرزنٹیشن, جیروم برونر نے کہا کہ موڈز وہ ویز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو انفارمیشن ہے ہمارے مائنڈ, یعنی موڈز وہ رستے یا ویز ہیں جن کے تھرو انفارمیشن ہمارے مائنڈ کے اندر. جی سر یہ ری انفورسمنٹ کو ریپیٹ کر دیجئے پلیز. جی میں کر دیتا ہوں. تو ہم بات کرتے ہیں موڈز کی, پہلے میں اس کو ڈیفائن کر لوں. موڈز آر دا ویز ان وچ انفارمیشن از اسٹورڈ اینڈ انکوڈڈ ان دا میموری. کہ موڈز وہ ویز ہوتے ہیں جن کے تھرو انفارمیشن ہمارے مائنڈ کے اندر اسٹور ہوتی ہے. ری انفورسمنٹ, موٹیویشن, اسٹرکچر, سیکوینس اینڈ ری انفورسمنٹ. موٹیویشن میں ٹیچر موٹیویٹ کرے گا, بیٹا یہ آپ کا ٹاپک ہے, اتنے منٹ آپ کا ٹائم ہے, یہ جو گروپ میں گروپنگ بنانے جا رہا ہوں تو جو گروپ سب سے پہلے کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا ایٹسیٹرا, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ موٹیویشن ہے. پھر اسٹرکچر, گروپنگ ہو گئی اور ہر گروپ کو الگ الگ یا سیم ٹاسک دے دیا گیا. پھر سیکوینس ہے, ہاں جی آپ اس ٹاسک کو شروع کر دیں, بچوں نے جو ہے اس ٹاسک کو مکمل کیا, مکمل کرنے کے بعد اینڈ پہ آتا ہے ری انفورسمنٹ. جو گروپ کر لے گا اس کو ریوارڈ, جو اس کی اپنا ریوارڈ تو اس کا وہی ہے جو کہ اس نے پرابلم کو سالو کر لیا, وہ ایکسائٹیڈ ہے گروپ سارا یا انڈیویجول کہ میں نے یہ ٹاسک مکمل کر لیا. تو اب جو ہے کلاس میں سب سے پہلے چونکہ میں نے یہ سالو کیا ہے پرابلم تو مجھے اپریشیٹ کیا جائے گا, ہمارے گروپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. یہ ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ریوارڈ یا پنشمنٹ. اچھا کام کیا, اچھا ورک کیا تو اس پہ پرائز ملے گا, اچھا کام نہیں کیا تو اس پہ پنش کیا جائے گا. یہ ہوتا ہے ری انفورسمنٹ کا اوور آل کانسیپٹ, یعنی جزا اور سزا کے. جی جزا اور سزا. یہاں پہ ری انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے پرابلم کو خود سالو کرتا ہے تو وہ اپریسیشن ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے ٹیچر کی طرف سے. تو موڈس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ہمارے مائنڈ کے اندر کچھ بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں تھنکنگ کے, جن کی وجہ سے چیزیں سٹور ہوتی ہیں ہمارے مائنڈ میں. وہ بھی ہم نے پڑھا تھا کچھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکیما کہتے ہیں. تو موڈس بالکل یہ بھی اسی طرح ہیں جیسے اسکیما میں ہم نے بات کی, اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ ہر انسان کے مائنڈ کے اندر کچھ بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں. جیسے ہماری الماری میں خانے ہوتے ہیں کافی سارے, ہر خانے میں ہم اس کے حساب سے چیزیں رکھتے ہیں تو جو اسپیسیفک ہوتا ہے. تو اسکیما یا موڈز بیسیکلی یہی چیزیں ہیں. اسکیما بھی یہی ہے کہ ہمارے جو بیسک بلڈنگ بلاکس ہیں یا خانے ہیں ہمارے دماغ کے, جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کسی اسپیسیفک چیز کے بارے میں اور پھر ہم اس کو جو بھی انفارمیشن ہم لیتے ہیں ہم اس کو سٹور کر کے وہیں پہ سیو کرتے ہیں. تو اڈاپٹیشن ایسی جس کی 2 ٹائپس ہیں, اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن. یہ بھی وہی چیزیں ہیں کہ جو انفارمیشن ہمارے دماغ کے اندر ایک جگہ سٹور پڑی ہے, اب اس سے ریلیٹڈ ایک سچویشن میں نے دیکھی تو میں اس سٹور انفارمیشن کو نکالتا ہوں اور اس کو اپلائی کر دیتا ہوں. اگر تو وہ اس جگہ اپلائی ہو جاتی ہے تو یہ میری اسیمیلیشن ہے.
اگر وہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی، مجھے پہلے جو میرے پاس نالج ہے مجھے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ اکموڈیشن ہوگی۔ جی تو ہم اسکیما کی اس کی بات کر رہے تھے، موڈز کی بات کریں تو اسی طرح برونر نے کہا کہ 3 ڈفرینٹ موڈز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ایک بچہ اپنے مائنڈ کے اندر انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے، ان کوڈ کرتا ہے۔ ان کوڈ کہتا ہے کہ ان کوڈ کا مطلب ہوتا ہے گیٹنگ ان، میموری میں سٹور کرنا، اور ڈی کوڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریٹرائیول، میموری سے باہر نکالنا۔ اب 3 موڈز انہوں نے بتائے، امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، ان ایکٹیو موڈ، آئیکونک موڈ اور سمبولک موڈ۔ جو ان ایکٹیو موڈ ہے یہ بیسیکلی ایکشن بیسڈ ہے، جیسے ایکٹیو سے آپ نے یاد رکھنا ہے، ان ایکٹیو بہت ایکٹیو، تو ایکشن بیسڈ انفارمیشن، جیسے ہم نے پیاجے کی تھیوری میں بات کی تھی، سینسری موٹر سٹیج، برتھ سے 2 سال کی ایج جو انہوں نے بتائی، اس میں انہوں نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے سینسری موٹر سے یعنی سینسر سے اور موومنٹ سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ اور پرسیو کرتا ہے۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح کا ہی ہے ایک سین۔ ایکشن بیسڈ انفارمیشن اس میں ایک بچہ سٹور کرتا ہے، آلسو کالڈ کنکریٹ سٹیج انوالو ان کوڈنگ آف ایکشن بیسڈ انفارمیشن۔ بچہ جو دیکھتا ہے ڈفرینٹ ایکشنز کو تو ان ایکشنز کی سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ سٹور کرتا ہے۔ برونر بلیو دیٹ لرننگ بگنز ود این ایکشن، ٹچنگ، فیلنگ اینڈ مینیپولیٹنگ۔ تو ڈفرینٹ مینیپولیٹیو جو یوز کیے جاتے ہیں اس ایج کے لیے سائنس ایجوکیشن میں، وہ لیوز ہیں، پلانٹس ہے، واٹر ہے، پلاسٹک ہے، سٹراز ہے، ایٹسٹرا۔ دوسرا جو موڈ ہے وہ آئیکونک موڈ ہے۔ آئیکونک موڈ میں چیزیں امیجز کی شکل میں، ویژولز کی شکل میں دماغ کے اندر سٹور کی جاتی ہیں۔ مثلاً شعر نہیں دیکھا ہوا بچے نے، تو ہم جب وہ بچہ اسکول آتا ہے پہلی کلاس میں، کچی کلاس میں، تو ہم بچے کو دکھاتے ہیں کہ یہ شعر ہے۔ اب اس نے ہو سکتا ہے کسی نے بکری نہ دیکھی ہوئی ہو، تو اس کو امیج کی مدد سے، اب جب اس نے بکری کی تصویر دیکھی تو اس نے اپنے مائنڈ کے اندر سٹور کر لیا۔ ریئل لائف میں جب بھی وہ بکری دیکھے گا تو وہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ اس کی جو تصویر میں نے کتاب میں دیکھی تھی تو یہ وہ بکری ہے۔ تو دوسرا جو موڈ ہوتا ہے، بچے 18 ماہ سے 6 سال کی ایج میں امیج بیسڈ انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے ہیں۔ انفارمیشن از اسٹورڈ ان دا مائنڈ ایز امیجز آر دا ویژولس، تو یہ آئیکونک موڈ ہے۔ اس کے بعد 7 سال سے آنورڈ بچے جو زبانی جی سر انیکٹیو موڈ کی بھی اسی طرح کوئی ایگزامپل دے دیں، جیسے ابھی آئیکونک کی دی ہے۔ بچے کو آپ نے فیڈر دیا، تو جیسے ہی میری چھوٹی سی بیٹی ہے، تو میری مسز جب دودھ پلاتی ہیں میری بیٹی کو، تو وہ نا وہ جو نیپکن رومال سا ہوتا ہے وہ یہاں پہ رکھتی ہیں اس کی نیک کے ساتھ نا، تو جیسے ہی وہ اس کے ساتھ رکھتی ہیں، ہاتھ میں فیڈر ہوتا ہے، تو وہ بچی جو ہے ہاتھ پاؤں مارتی ہے بیٹی میری، وہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے دیکھتی ہے کہ یہ نیپکن یہاں پہ رکھا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹچنگ سے، فیلنگ سے اینڈ مینیپولیشن سے، یہ انفارمیشن سٹور ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اس کی یہاں نیک کے ساتھ نیپکن رکھا جاتا ہے یا رومال رکھا جاتا ہے اور فیڈر اس کے سامنے اس کو اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے مجھے دودھ پلایا جانے والا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ان ایکٹیو موڈ ہے، یعنی حرکت سے، ٹچ سے، فیلنگ سے یا کسی چیز کو پکڑنے سے جو انفارمیشن مائنڈ کے اندر بیٹھتی ہے تو اس کو ان ایکٹیو موڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سمبولک موڈ ہے 7 years to onward، ایبسٹریکٹ سٹیج، ورڈ، سمبلز، لینگویج، اس میں الفاظ کو دیکھ کر، الفاظ کو سن کر، الفاظ کو پڑھ کر جو انفارمیشن ایک بچہ اپنے مائنڈ کے اندر سٹور کرتا ہے، اس کو سمبولک موڈ کہا جاتا ہے۔ جیسے میں اور آپ اس وقت ہماری جو لرننگ ہو رہی ہے تو ہم صرف الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارے مائنڈ کے اندر ایک میپ چل رہا ہوتا ہے، ایک ڈاکومنٹری آٹومیٹکلی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ سب کے مائنڈ میں۔ مثلا میں نے بتایا بکری کا، تو اوبویسلی آپ کے مائنڈ میں بکری کی شکل آ گئی ہوگی۔ تو اس سٹیج پہ آ کے ورڈز اور سمبلز جو یوز کیے جاتے ہیں ان کی مدد سے انفارمیشن ہمارے مائنڈ کے اندر سٹور ہو جاتی ہے۔ یہ 7 سال میں شروع ہوتی ہے اور آن ورڈ چلتی رہتی ہے۔ ایبسٹریکٹ سٹیج ہے، ورڈ، سمبل یا لینگویج سے انفارمیشن ہمارے مائنڈ میں کوڈ یا سٹور ہوتی ہے۔ ان ایکٹیو موڈ ایکشن بیسڈ ہے، 18 سے برتھ سے 18 منتھ تک۔ آئیکونک موڈ 18 منتھ سے 6 سال تک امیج بیسڈ انفارمیشن سیو ہوتی ہے، اور سمبولک موڈ میں یہ 7 سال سے آنورڈ ہے۔ ایبسٹریکٹ سٹیج بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ورڈ یا سمبل یا لینگویج کی مدد سے انفارمیشن ہمارے مائنڈ کے اندر سٹور ہوتی ہے۔
دس تھیوری از کلوزلی ریلیٹڈ ٹو جین پیاجے تھیوری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. کیوں یہ اس کے قریب ہے؟ کون بتائے گا؟ کس وجہ سے ہوگی ڈسکوری لرننگ تھیوری؟ کوگنیٹو مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے نا. جی. کے علاوہ سر یہ جو سٹیجز اس نے اس کے اندر دی ہیں یہ آلموسٹ اس کے سٹیجز سے ملتی جلتی ہیں. یہ جو اس کی 3 سٹیجز ہیں نا سر، موڈ، جی جی بالکل ریپرزنٹیشن. جی اس کی جو اس نے سٹیجز بتائی ہیں، موڈس آف ریپرزنٹیشن بتائے ہیں، اس نے بھی بتائے ہیں. اور بچے کی جو کوگنیشن ہے اس نے بات کی ہے، چونکہ یہ بھی ایک کوگنیٹیو لرننگ تھیوری ہے جس کو ہم ڈسکوری لرننگ کہتے ہیں، تو اس نے بھی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری دی تھی. دوسرا ہے برونر آلسو ایگریڈ ود وائگوٹسکی دیٹ لرننگ ڈیولپس کوگنیشن. تو لینگویج ڈیولپس کوگنیشن. اب پیاجے نے بات نہیں کی. اگر پوچھا جاتا ہے کہ ایم سی کیو میں کہ کن دو کی جو تھیریز ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں، وائگوٹسکی کی ان تینوں کا نام آتا ہے، پیاجے کا، برونر کا اور وائگوٹسکی. تو یہ چونکہ ان دونوں نے لینگویج کی بات کی ہے، وائگوٹسکی نے اور برونر نے، تو اس لیے پھر ان دونوں کا آپس میں زیادہ ریلیشن بنتا ہے. It is also called cognitive theory of learning. Brunner models of concept learning identified 4 strategies in concept attainment. ایک بچہ کانسیپٹ کو کیسے اٹین کرتا ہے، تو اس پہ برونر نے ایک ماڈل دیا جس کو ماڈل آف کانسیپٹ لرننگ کہا جاتا ہے. اذان ہو جائے تھوڑا سا ویٹ کیجیے. ایک کانسیپٹ ایک بچہ کیسے اٹین کرتا ہے، یا اپنے مائنڈ میں وہ کیسے ایک آئیڈیا جو ہے وہ اس کو سیو یا انکوڈ کرتا ہے. سب سے پہلے اس نے کہا کہ کسی بھی سچویشن کو بچہ سائملٹینیس اسکیننگ کرتا ہے. سائملٹینیس اسکیننگ سے کیا مراد ہے؟ 2 سے 4 ایکٹیویٹیز، 1 2 3 ایکٹیویٹیز اس کے سامنے ہو رہی ہیں، وہ ساری ایکٹیویٹیز کو رینڈملی جلدی سے دیکھتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ایک بچہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ بھی موبائل چھین رہی ہے، وہ بھی موبائل چھین رہی ہے، ادھر سے امی بھاگی آ رہی ہے، تو
ادھر سے ابو کی بھی آواز آ رہی ہے، تو بچہ جو ہے ایٹ اے ٹائم سب کو سن رہا ہے، تو یہ ہے سائملٹینیس اسکیننگ. دوسرے نمبر پہ ایک کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بچہ اس کے بعد کیا کرتا ہے، سکسیسو اسکیننگ. سکسیسو اسکیننگ کیا ہے کہ پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے بچہ اس کو دیکھتا ہے، پھر باقی چیزوں کو ایک سیکوینس میں سکسیسو وے میں دیکھتا ہے. یعنی جو چیز امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے وہ دیکھے گا کہ وہ جو سین ہے وہ مزے کا ہے، کہ وہ جو بہن بھائی میرے لڑ رہے ہیں وہ اصل سین ہے، وہ اس کو پہلے دیکھے گا کہ کون جو ہے وہ تھپڑ مار رہا ہے، کون فون کھینچ رہا ہے یا کھینچ رہی ہے، تو پہلے وہ اس کو دیکھے گا. پھر وہ امی کے ہاتھ میں جو چمچہ ہے وہ اس کو دیکھے گا، یا ابو کی آواز پہ بعد میں فوکس کرے گا. تو سائملٹینیس اسکیننگ میں وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ہر طرف اپنی نظریں دوڑا رہا ہے، ساری چیزوں کو اکٹھے دیکھ رہا ہے. سکسیسو اسکیننگ میں یہ ہے کہ بچہ کیا کرے گا، پہلے ایک چیز کو جو میجر ہے اس پہ فوکس کرے گا، اور سیکنڈری پہ، ٹرشری پہ جو اس سے ریلیٹڈ باقی چیزیں ہیں ان پہ بعد میں. اس کے بعد ہے کنزرویٹو فوکس. اب کنزرویٹو فوکس میں یہ ہوگا کہ بچہ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر مکمل طور پر فوکس کرے گا، اس کے پلس اور نیگیٹو پوائنٹس بھی دیکھے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے فوکس گیمبلنگ. فوکس گیمبلنگ یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ جو بچہ ہے جس نے پہلے ساری چیزوں کو اکٹھے دیکھا ایک ہی ٹائم میں، پھر دوسری سٹیج میں آ کے اس نے ان کو ایک سیکوینس میں سکسیسو وے میں دیکھا ایک چیز کو زیادہ، باقی کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس نے بعد میں دیکھنا شروع کیا. اور اس کے بعد کنزرویٹو فوکس ہے، وہ ایک ہی سنگل پوائنٹ کو دیکھے گا اور اسی سنگل پوائنٹ کے پلس اور جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں وہ ان کو فوکس کرے گا. اور لاسٹ ون ہے فوکس گیمبلنگ. اب اس فوکس گیمبلنگ میں اس نے اس ساری سچویشن سے، چاہے وہ کوئی امیج تھی، چاہے وہ کوئی مینیپولیشن تھی، کوئی جھگڑا تھا، کوئی ٹیکسٹ تھا، تو وہاں سے بچے نے جو مین تھیم ہے اپنا وہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے، تو اس کو فوکس گیمبلنگ کہا جاتا ہے. تو آپ ان کے نیم یاد رکھ لیں، سائملٹینیس اسکیننگ، سکسیسو اسکیننگ، کنزرویٹو فوکس اینڈ فوکس گیمبلنگ. برونر از ویل ناؤن فار دا تھیوری آف سیلف ریوارڈ لرننگ. یہی جو ڈسکوری لرننگ ہے، سیلف ریوارڈ لرننگ ہے. کوگنیٹو لرننگ تھیوری آف برونر از آلسو کالڈ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری اس کو کیوں کہا جاتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اس میں 3 موڈز ہیں ڈفرینٹ، تو اس میں ڈفرینٹ موڈز ہمیں بتاتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان سے کہ یہ بچہ جو ہے اپنی انفارمیشن اس موڈ کے تھرو اپنے مائنڈ میں اسٹور کر رہا ہے، تو اس لیے اس کو انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. اپنے مائکس کائنڈلی آف رکھا کریں. خدیجہ آپ کا مائک آن ہے. کوشش کیا کریں. خدیجہ خادم اپنا مائک آف کر لیں پلیز. میں یہاں سے میوٹ کر رہا ہوں، آپ کا پھر ان میوٹ ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد بنڈورا سوشل لرننگ تھیوری، آبزرویشنل لرننگ تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے. الفریڈ بنڈورا نے ایک تھیوری دی جس کو آبزرویشنل لرننگ تھیوری یا سوشل لرننگ تھیوری. یہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے وائگوسکی کی تھیوری تھی سوشل انٹریکشن سے. تو انہوں نے، ان کا جو فوکس ہے ان کا ہے سوشل انٹریکشن کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ان کا ہے آبزرویشن کے اوپر. اس میں بچہ انٹریکٹ بھی کر رہا ہے، یعنی کسی بھی آبجیکٹ کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ بچہ مینیپولیشن میں بھی انوالو ہے. یہاں پہ بچہ صرف آبزرو کرے گا، امیٹیٹ کرے گا، کاپی کرے گا. تو اس کی تھیوری اس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے، بنڈورا سوشل لرننگ تھیوری اور آبزرویشنل لرننگ تھیوری. الفریڈ بنڈورا نے دی 1925 سے 2021 کینیڈا میں. یہ اس دفعہ جو انٹرویو ہے اس میں کویسچن پوچھا گیا کہ کون سے سائیکالوجسٹ ہیں جن کی اس سال جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے، لاسٹ ایئر یہ جو لیکچر کے انٹرویوز ہوئے ہیں تو اس میں یہ کویسچن پوچھا گیا. تو یہ کینیڈا میں تھے، یو ایس اے میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2021 میں. This theory states that people learn from one another by observation, imitation and modeling. People learn by observing and copying the others in society like parents, peers, TV shows, games. These people who are observed, imitated are called models. Please change the slide. جی کیا فرمایا؟ جی Slide کر لیں. سلائڈز لارج ہیں، آپ کو شو نہیں ہو رہی. جی جی سر اب ہو گئی. It is also called learning by imitation or modeling. یعنی modeling بھی اس کا دوسرا نام ہے، learning by imitation بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں.
امیٹیشن وہی اگر آپ سائیکل والی مثال دیں یا اسموکنگ کی مثال دیں یا نماز کی مثال دیں، جیسے نماز کی دیتے ہیں سب سے اچھی مثال ہے کہ ہم مجھے یاد ہے کہ میں نماز کا جب عادی ہوا تھا، نماز کی جو میں نے پریکٹس ہے وہ میں نے اپنے امی ابو کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا جیسے وہ رکوع کرتے ہیں، جیسے وہ سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، بالکل وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے نماز سیکھنا میں نے شروع کی تھی. مجھے یاد ہے جب میرا شعور مجھے کام کرتا تھا کہ ایسے ایسے چیزوں کو کاپی کرنا ہے. تو ہمارے ہاں چھوٹے بچے بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے، کدھر منہ کرنا ہے، تو وہ ان کو کاپی کرے. میری چھوٹی سی بھتیجی ہے، تو میری بھابھی جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی بالکل سیم ویسے ٹو ویسے جیسے وہ کر رہی ہوتی ہیں، رکوع، قیام، سجدہ، سلام، دعا، وہ بھی ساتھ ویسے جو ہے ان کی چھوٹی سی جائے نماز ہے وہ اس پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. یہ ہے بیسیکلی سوشل لرننگ تھیوری یا آبزرویشنل لرننگ. اب اسے نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے، کیا پڑھ رہی ہے میری ماں، کس وقت کیا کر رہی ہے. وہ جو ہے ایک اس کی آنکھیں ادھر ہوتی ہیں، سر اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ موو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے لرننگ بائی امیٹیشن. اس میں 4 سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے اٹینشن، پھر ریٹینشن، ریپروڈکشن اینڈ موٹیویشن. اٹینشن میں وہ کسی بچہ دوسرے کے بیہیویئر کو نوٹس کرتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کی حرکات و سکنات کیا ہیں، وہ کیسے بول رہا ہے، کیسے اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے ہیں. جیسے یہ جو ڈانسنگ سیکھتے ہیں انڈین جو کلچر ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ بچے جو ہے وہ اس کی موومنٹ پیٹرن کو دیکھتے ہیں پہلی سٹیج میں کہ وہ کیسے موو کر رہے ہیں. تو اٹ انوالوز دا ایکسٹینٹ ٹو وچ وی آبزرو اور نوٹس دا بیہیویئر، وی پے اٹینشن ٹو اینی بیہیویئر بیسڈ اپان اٹس سگنیفیکینس، سم تھنگ از امپورٹنٹ دیٹ ول بی پیڈ مور اٹینشن. اب اس میں کچھ سٹیپس ایسے ہوتے ہیں جن پہ فوکس زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے ریٹینشن. اب جو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فرض کریں کہ ماں نے نماز پڑھی تو ماں جو ہے پھر اپنے کام میں لگ گئی، تو بچی نے جو پہلے دیکھا اپنی والدہ کو جیسے کرتے ہوئے یا بچے نے، تو اس نے اسی طرح سے ہی پریکٹس شروع کر دی. تو جو اس کے مائنڈ میں جو اس کا وہ آئیڈیا رہا، وہ جو سین ہے اس کے مائنڈ کے اندر سیو رہا، اس کو کہیں گے ریٹینشن. کہ جو اس نے آبزرو کیا اس کو کتنا یاد ہے. اٹ از ہاؤ ویل دا بیہیویئر از ریممبرڈ. اس کے بعد آتا ہے ریپروڈکشن. ریپروڈکشن میں وہ ساری جو نماز اس نے دیکھی اپنی والدہ یا والد کو پڑھتے ہوئے، تو اس کو ویسے ہی پڑھ کے یا کر کے دکھائے گا. یہ ہے ریپروڈکشن. اس کے بعد ہے موٹیویشن. اٹ انوالوز اڈاپٹیشن آف دا بیہیویئر بیسڈ آن اٹس کانسیکوینسز. تو اس میں اس کو اپریسیشن ملتی ہے کہ ویل ڈن، آپ نے بہت اچھا کیا. وہ دیکھو اب جیسے ہی ہم فوکس کرتے ہیں نا اس بچے کے اوپر، ہمارے گھر میں ایسے ہوا کہ وہ جیسے وہ بھابھی نماز پڑھتی تھیں تو بھتیجی بھی پڑھتی تھیں، تو سارے جو ہے بڑی توجہ سے اس کی طرف دیکھتے تھے اور سارے اس کو پیار کرتے تھے. تو یقین کریں گے جب بھی اس کی ماں نماز پڑھتی ہے، اب اس کی اب روٹین بن گئی ہے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتی ہے. اس کے کانسیکوینسز کی وجہ سے کہ اس سے مجھے پیار ملتا ہے، میری تعریف ہوتی ہے، سارے میری طرف توجہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ ہے موٹیویشن. اٹ انوالوز دا اڈاپٹیشن آف بیہیویئر based on its consequences. If the behavior was reward giving or good, then it will be adopted, otherwise it will be rejected. اس کی ہم ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک بچے نے اپنے والد کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، تو والد کہیں باہر چلا گیا، تو یہ پہلی سٹیج ہے اٹینشن. تو اس نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا، اب والد باہر ہے، والدہ اپنے کام میں مصروف ہے، بچہ گیا، اس نے بیڈ روم میں وہ سگریٹ پڑی تھی، ساتھ جو ہے وہ جو لائٹر سا ہوتا ہے وہ بھی پڑا ہے. اس نے ویسے ہی کیا، اٹھایا، سگریٹ نکالی اور لائٹر سے سگریٹ کو سلگا کے اس نے اسموکنگ شروع کر دی. پہلے اس نے دیکھا، پھر اس کو اپنے ذہن میں رکھا تیسرے نمبر پہ، یعنی ریٹینشن، پھر ریپروڈکشن، اس نے اس کو ویسے ہی کیا، اور پھر موٹیویشن. پھر کیا ہوا کہ اماں آئیں اور اس نے وہ لٹریشن کی، اس کے بعد اس نے کبھی سگریٹ کی طرف جانے کا نام ہی نہیں لیا. تو جو یہ ہے اس کی موٹیویشن کے جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا. ادروائز اٹ ول بی، جو ریجیکٹڈ ہے یہ ہے کہ اگر نیگیٹو اسپیکٹ ہے کسی بھی بیہیویئر کو، کوئی نیگیٹو چیز آبزرو کی، ریممبر کی، ریپروڈیوس کی، تو اس پہ جو لٹریشن ہوئی اس کے بعد وہ چیز چھوڑ دی. تو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ بڑا ویل نون ایکسپیریمنٹ ہے. جی میرے بچپن کا بھی ایک جو ہے نا واقعہ ہے اسی طرح کا سر. جی یہ نیگیٹو والا سر.
جی جی ہوا یوں کہ میری والدہ جو ہے نا وہ مجھے کوئی انگلش کا لیسن پڑھا رہی تھی آگ کے بارے میں، فائر کے بارے میں نا، جی جی کہ جی آگ کے نقصانات یہ ہوتے ہیں، آگ سے یہ ہو جاتا ہے، آگ سے وہ ہو جاتا ہے. لیسن پڑھا میں نے، وہ والدہ چلی گئی کمرے سے باہر، ہوں ماچس پڑی ہوئی تھی، تو ایسے ہی نا میں نے اس کو جلایا، اور پردہ تھا ایک کرٹن، اس کو تھوڑا سا میں نے لگایا، میں نے کہا یار اس کے کیا نقصان ہے. ہوں وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ سارا پردہ جل گیا، کمرے میں آگ لگ گئی. اما میری آئی تو وہ پھر آگے موٹیویشن جو آپ بتا رہے ہیں وہ مجھے ملی وہاں سے. اچھا اچھا. یہ پھر اس طرح کی موٹیویشن جب ملتی ہے تو بچہ پھر جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ ایک بڑا ویل نون ایکسپیریمنٹ ہے. انہوں نے اگریشن کا جو لیول ہے وہ چیک کرنے کے لیے جو ٹوائز تھے ان کی مدد سے جو 36 لڑکے اور 36 لڑکیاں، یہ یونیورسٹی سے بچے اور بچیاں لیے، اور ان کو ڈفرینٹ جو ٹوائز اور ان کی مار پیٹ کر کے ان کو دکھایا، اور پھر ان بچوں کو وہ کلاس میں لے کر آئے. کلاس میں انہوں نے دیکھا کہ جن بچوں نے جو اگریسو جو انوائرمنٹ دیکھا، وہ ان کا ٹوائز کا، کارٹونز کا، تو وہ بچے اگریسو تھے، ان کا کلاس میں بیہیویئر بھی اگریسو تھا. مقصد بات کرنے کا کہ جس طرح کا بیہیویئر انہوں نے آبزرو کیا اسی طرح کا ان کا اپنا انہوں نے اڈاپٹ کیا. تو یہی اس کی تھیری ہے. یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو چیز آبزرو کرتا ہے اس کو اپنے کریکٹر کا حصہ بنا لیتا ہے. تو یہی جو ہے بنڈورا سوشل لرننگ تھیری یا آبزرویشنل لرننگ تھیری ہے. تو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے دیا تھا. بنڈورا پرفارمڈ این ایکسپیریمنٹ کالڈ بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ in which two groups were used. One group was exposed to aggressive environment and other to playing environment. Bandura noted that the effect of aggression on children who was exposed to aggression کہ جو بچے aggression کو اگریسو بیہیویئر جن کو دکھایا گیا تو ان کے اپنے بیہیویئر میں بھی اگریشن پائی گئی، اور جن کو نہیں دکھایا گیا تو ان میں وہ جو لیول تھا اگریشن کا ان سے بہت ہی کم تھا، جو جن کو اگریسو جو انوائرمنٹ ہے وہ دکھایا گیا. تو بوبو ڈول ایکسپیریمنٹ ان کا بڑا مشہور ہے. اس کے بعد ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری. ایرک ایرکسن یہ جرمن بورن ہیں، امریکن سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری دی ہے، یعنی ایک انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے. پچھلی جو ہم نے تھیری پڑھی ہے یہ جو ہے سوشل لرننگ ہے. اسی طرح جو ڈسکوری لرننگ ہے یہ بچے کی بیسیکلی ایک کگنیٹیو لرننگ تھیری ہے. اسی طرح جو پیاجے کی تھیری ہے وہ کگنیٹیو لرننگ ہے. وائگوسکی کی یہ جو ہے وہ سوشل لرننگ کے اوپر ہے. لیکن یہ جو تھیری انہوں نے دی ہے ایرکسن نے، انہوں نے دونوں کو اکٹھا کیا ہے، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کو. سائیکو سے مراد ایک بچے کا اپنا مائنڈ پلس اس کی سوسائٹی کی طرف سے جو اس کو ان پٹ ملتی ہیں وہ بچے کی کگنیشن کی یا کریکٹر کی یا بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ کی ریسپانسیبل ہوتی ہیں اس تھیوری کے اکارڈنگ. تو یہ جرمنی میں پیدا ہوئے اور بعد میں جو ہے یہ امریکہ میں رہے. ایرک ایرکسن کسی اسکول سے گریجویٹ نہیں ہوئے، کسی ہائی اسکول میں یہ نہیں پڑھے، لیکن ایک دفعہ ان کو وینا میں جو سائیکو انالیسس کے بارے میں سگمنڈ فرائڈ نے موٹیویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی چائلڈہڈ اینڈ سوسائٹی 1963 میں ان سے ایکسپائر ہو کے سگمنڈ فرائڈ سے. اور انہوں نے پھر اپنا یہ جو آئیڈیا ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری کا اپنے اس بک میں دیا، اور بعد میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں دو یوتھ چائلڈ کرائسس 1968 میں اینڈ آئیڈینٹی اینڈ دا لائف سائیکل 1980 میں، ان بکس میں انہوں نے اپنے آئیڈیا کو مزید تقویت بخشی. تو ایرک ایکسپلور دا 3 اسپیکٹس آف آئیڈینٹی. انہوں نے کہا کہ ایک انڈیویجول جو ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ جو اپنی شناخت بناتا ہے تو اس کے 3 اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایگو آئیڈینٹی، میں جو ہوں بس میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ایگو آئیڈینٹی ہے. پرسنل آئیڈینٹی، اس میں ایک انڈیویجول اپنی ایگو کے ساتھ ساتھ اپنی اوور آل پرسنالٹی کے بارے میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ میں ایکسیپٹ کیا جاؤں، مجھے بھی لوگ ایکسیپٹ کریں، میں جو کام کروں تو اس پہ مجھے جو ہے اگر لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، اپریشیٹ کریں تو میں اس سے اسپائر ہوں. تو اس میں اوور آل اپنی پرسنالٹی کو دیکھتا ہے کہ وہ ایگو میں صرف وہ دیکھتا ہے کہ بس میری ذات ہی سب کچھ ہے. پرسنل آئیڈینٹی میں وہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کریں. ایگو میں وہ کہتا ہے نہیں بس میرا جو ہے وہ وہی سب سے بیسٹ ہے، یہی حرف آخر ہے. سوشل اور کلچرل آئیڈینٹی، اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک انڈیویجول کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی اس کو اچھی طرح سے آن کرے، اس کو اپریشیٹ کرے اور اس کی ہر جگہ تعریف ہو. تو یہ سوشل یا کلچرل آئیڈینٹی ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی. ایگو میں
وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی سب کچھ ہوں. پرسنل میں وہ کہتا ہے کہ میرے جو کام ہیں، ٹاسک ہیں یا پرفارمنس ہے، جو میرا بیہیویئر ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ویری گڈ، میں اچھا کر رہا ہوں، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، لیکن فلاں نے بھی مجھے میری تعریف کی ہے. تو یہ پرسنل ہے کہ وہ اپنی ایگو کے ساتھ ساتھ دوسروں باہر کے ماحول کو بھی دیکھ رہا ہے. اور سوشل میں وہ سارے کے سارے باہر کے انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کو کم کر کے دوسرے لوگوں کی ضروریات یا سوشل نارمز کو زیادہ ویلیو دیتا ہے، لوگوں کے ایکسیپٹنس کو زیادہ ویلیو دیتا ہے. مثلا ایک بندے کے پاس جو ہے وہ 10 روپے ہیں، تو وہ کہے گا، کوئی غریب ہے وہ کہے گا تو مرتا ہے مر، میرے 10 روپے میں کیوں دوں تجھے، یا 100 روپے ہیں میں کیوں دوں تجھے. تو پرسنل میں وہ کہے گا چلیں یار 5 میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، 5 میں اس کو دے دیتا ہوں، چلیں میرا بھی کام ہو جائے، یہ بھی دعا کرے گا. اور سوشل میں وہ کہے گا یار یہ دیکھیں یہ بیچارہ غریب ہے، میرا تو چلیں پھر بھی شاید کوئی کام چل جائے گا تو یہ میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ ہے سوشل کلچرل آئیڈینٹی. اسٹیجز آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، اس کی 8 ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ، آٹونومی ورسز شیم، انیشیٹو ورسز گلٹ، انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. اس کے بعد آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن، اور انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. اگر ایم سی کیوز کی بات کی جائے تو لازماً آتا ہے ایک کویسچن، مثلا پوچھا جائے گا انڈسٹری اور انفیریورٹی کون سی سٹیج ہے، یا انڈسٹری اور انفیریورٹی کو کہا جاتا ہے چائلڈہڈ، ایڈولسنٹ، ارلی چائلڈہڈ، پری اسکول فیملی. یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن یہ کس ایج میں ہوتی ہے، 12 سے 20. یہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو جیسے مرضی یاد کریں. اس کی ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں اگلی سلائیڈ میں، آپ نے اس کو لازمی جو ہے اس سے 1 نمبر کا کویسچن پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. ان کے نام اور اس کے ساتھ جو اگلی سٹیج ہے اس کی ایج سٹیج اور ایج ان ایئرس، یہ 3 چیزیں میں نے یہاں پہ اس لیے الگ سے بھی لکھی ہوئی ہیں تاکہ اگر آپ اتنا ہی یاد کر لیں تو یہ بھی انف ہے انشاءاللہ. سم ٹائم جو ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آٹونومی کیا ہے. بہرحال زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ اس کی سٹیج کا نام جو ہے لیول، نام اور ایج. سب سے پہلے ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. اب ایک بچہ پیدا ہوا، برتھ سے 1 سال تک ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنی مدر کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اس کو بریسٹ فیڈنگ کراتی ہے یا باہر سے اس کو دودھ یا کوئی خوراک اس کو اس کی کیئر دیتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، بچے کے ساتھ ہر وقت وہ موجود رہتی ہے. تو اس لیے اس سٹیج میں بچہ اپنی والدہ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. اور چھوٹی ایج ہوتی ہے یہ، لیکن بچہ باقی لوگوں کی نسبت جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سیٹسفیکشن یا کامنس فیل کرتا ہے. مدر پرووائڈ ملک فوڈ کیئر اینڈ thus child start trusting her mother. If mother fails to provide help it develops mistrust in the child. اب یہ چھوٹی ہمارے جو بچے ہوتے ہیں 5 سے 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ کی ایج کے، تو اگر ان کو ہلکا سا آپ ڈانٹ لیں تو فوراً جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر ایک بچہ جو ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کی ماں نے جو ہے اس کو سختی سے کوئی جواب دیا، اونچی آواز میں ان سے مخاطب ہوئی، تو بچہ جو ہے وہ سہم جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے مس ٹرسٹ. یعنی بچہ آپ والدہ اس کو اچھی طرح سے پروٹوکول کے ساتھ دودھ پلا رہی ہے، اس کو اس کے کپڑے وغیرہ چینج کر رہی ہے، جب بھی وہ تھوڑا سا روتا ہے اس کو اٹھا رہی ہے، تو ٹرسٹ کی کنڈیشن ہے. لیکن وہ خود جب تھکی ہوئی ہے، اس نے کوئی کام کیے، ادھر سے جو ہے وہ ہسبینڈ کی فرمائشیں، جہاں پہ رہ رہی ہے سسرال والوں کی ان کی فرمائشیں، اور بچے کو ٹائم دینا، جاب کرنا، تو پھر وہ تھک کے کبھی کبھار جب اس کا جو ایک سخت جملہ ہوتا ہے تو وہ بچے کو ڈسٹرب کرتا ہے. یہ جو ہے اس کا مس ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ انفینٹ ہے، نومولود ہوتے ہیں 0 سے 1 سال، یعنی برتھ سے 1 سال تک کی ایج میں ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے آٹونومی ورسز شیم. یہ 1 سال سے 3 سال کی ایج ہوتی ہے، اس میں ٹوڈلر ایج اس کو کہا جاتا ہے. ریلیشن شپ ود پیرنٹس. اب آٹونومی کہتے ہیں ایکٹ اکارڈنگ ٹو سیلف، یعنی بچہ اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ میں ٹوائلٹ اکیلا جاؤں گا، اکیلی جاؤں گی، میں اپنے کپڑے یہ میں پہنوں گا، برش میں خود کروں گی، یا جو بھی اس کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز اس کی، یہ مجھے کھلانا چاہیے، یہ میں خود اس کو ایسے چلاؤں گا، میں کھانا خود کھاؤں گا. تو بچہ اپنے کام خود کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے آٹونومی، اس پہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تو بڑا وہ کانفیڈنٹ فیل کرے گا. اگر آپ اس کو روکیں گے کہ نہیں آپ نے ٹوائلٹ اکیلے نہیں جانا، آپ نے یہ کپڑے نہیں پہننے، آپ نے خود کھانا نہیں کھانا، تو اگر اس کو روکا جاتا ہے تو وہ شیم اور ڈاؤٹ
کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. Children begins to assume important responsibilities for self-care such as feeding, toileting and dressing. Autonomy is acting according to self. If he is not given freedom or choices, he feels shame. Erikson said this confusion will remain throughout his life. ان کے نزدیک ایرکسن نے کہا کہ اس سٹیج پہ اگر آپ بچوں کو فری ول نہیں دیتے تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کی پوری زندگی رہتی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے، تیسری سٹیج ہے انیشیٹو ورسز گلٹ. انیشیٹو سے مراد یہ ہے کہ اب بچہ یہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز خود سے انیشیٹ کرتا ہے. مثلا وہ کچھ لکھنا سٹارٹ کرتا ہے، کوئی پینٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. پینٹنگ کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ پینٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی والدہ آئی، اس نے کہا کہ اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا کہ آپ نے جو ہے پیج کے ساتھ ساتھ ٹیبل کو، دروازے کو، دیوار کو خراب کیا ہوا ہے. تو بچہ یہاں پہ گلٹ فیل کرے گا. انیشیٹو اس نے لیا، اس کو اپریشیٹ کیا گیا تو اس کو وہ مزید اور انیشیٹو لے گا. لیکن اگر اس کو تھوڑی سی کوئی سزا دی گئی یا روکا گیا تو وہ گلٹ فیل کرے گا. انیشیٹو ورسز گلٹ. پری اسکول فیملی، جیسے ہمارے چھوٹے بچے کرتے ہیں کہ جیسے ہی پینسل ہاتھ میں آئی تو گھر کی ساری دیواریں، ساری کتابیں، ٹیبلز، چیئرز، جہاں جہاں پہ انہیں موقع ملتا ہے تو پینٹنگ کی ہوتی ہے. ریلیشن شپ ود فیملی، پیرنٹس رول از اونلی سپرویژن، بٹ ٹیچر جو ہے پیرنٹس یہاں پہ سپروائزر ہوتے ہیں صرف. چائلڈز انیشیٹ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز اینڈ فیل کانفیڈنٹ اینڈ سیکیور. اف چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو تھنگز آن دیئر اون، اے سینس آف گلٹ may develop. They may come to believe that what they want to do is always wrong. اب بچے یہاں پہ یہ کنسیپٹ لیں گے کہ میں نے تو اے بی سی الف بے پے تھے، یہ تو ٹیچر سے سیکھا، میں تو اس کو لکھ رہا تھا، یہ تو مجھے کرنا ہی نہیں دیتے، تو میں جو کچھ کرتا ہوں یہ کہتے ہیں غلط ہے. چوتھے نمبر پہ ہے انڈسٹری ورسز انفیریورٹی. انڈسٹری کہتے ہیں کسی بھی ایسے کام کو، پروڈکٹیو ورک کو شروع کرنا اور تکمیل تک پہنچانا. پروڈکٹیو ورک کیا ہے؟ مثلا کوئی چھوٹا سا باغیچہ بنا لیا، کوئی چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹ ان کے ہوتے ہیں وہ بنا لیا، چیزوں کو آپس میں جوڑ کے کوئی نئی چیز بنا لی. ریلیشن شپ وتھ ٹیچر اینڈ فرینڈ. چائلڈہڈ ایج ہوتی ہے 6 سے 12 سال تک کی ایج. اچھا، یہ جو جین پیاجے کی ایج ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ 7 سے 12 سال تک کی، 7 سے 11 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنکریٹ آپریشنل. وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جی. چائلڈ لوز ٹو ورک ایٹ ہز آؤن اینڈ فیلز گڈ آن کمپلیٹنگ اے ٹاسک. کوئی ٹاسک ٹیچر نے دیا، پیرنٹس نے دیا، سبلنگز میں بہن بھائیوں میں سے کسی نے دیا تو وہ اس نے اس کو کمپلیٹ کیا تو بڑا خوش ہوتا ہے. مثلا ایک بچے کو اس کی کسی بہن یا بھائی کو ہوم ورک ملا ہے تو وہ کہتا ہے میں آپ کا جو ہے وہ ہوم ورک مکمل کر کے دیتا ہوں. اب ظاہر ہے اس کے لیے وہ شاید نئی چیز ہوگی لیکن اس نے اس کو کمپلیٹ کر لیا. تو کمپلیٹ کرنے پہ یا کوئی اس نے کوئی باغیچہ گھر میں کوئی چھوٹا سا تیار کیا، کوئی اس طرح کا کوئی چیز، کوئی پروڈکٹیو ورک کیا، اب اس پہ اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو وہ مزید پروموٹ ہوگا. اس کے اندر یہ جو کریٹیوٹی ہے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مزید پروموٹ ہوگی. اگر اس کو روکا جائے گا تو بچہ سمجھے گا کہ میرا جو کام ہے یہ تو ہوتا غلط ہے، تو اس لیے وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھے گا. اف چائلڈ از ناٹ الاؤڈ ٹو ورک ہی اور شی فیلز انفیریئر. نیکسٹ ہے آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن. ایڈولسنٹ ایج ہوتی ہے 12 سے 20 سال تک کی. ریلیشن شپ ود پیئرز اینڈ اینی رول ماڈل. اب یہاں پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ان کا جو رول ماڈل ہے، کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے، انہوں نے کوئی ہسٹری پڑھی ہے تو ہسٹری کا کوئی بندہ یا بندی ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اچھا وہ ایسے ایسے اس منزل پر پہنچا. یہ 12 سے، یہ ہمارے لیے بھی کریٹیکل ایج ہوتی ہے. اس ایج میں ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ جو ہے فلاں ٹیچر ہے تو میں بھی ٹیچر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گی. تو ریلیشن شپ ود پیئرز اینڈ اینی رول ماڈل. ہو از ایم آئی، میں کیا ہوں. چائلڈ بگنس ٹو لک ایٹ دا فیوچر، کیریئر، relations, family, etc. and begins identifying his world. Sometime he or she is not clear and feels confusion. میں کون سا سبجیکٹ چوز کروں، مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے، تو یہ رول کنفیوژن ہے. آئیڈینٹی میں وہ خود کو دیکھے گا کہ میں کس سٹیج پہ ہوں، میرے جو فلاں دوست ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے فرسٹ آیا، میری کوئی پوزیشن کیوں نہیں آئی، تو میری شاید پھر بھی کبھی نہیں آئے گی پوزیشن. تو یہ رول کنفیوژن ہے. خود کو دیکھنا کہ وہ کس سٹیج پہ ہے، اپنے فیوچر کو دیکھنا،
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ رول کنفیوژن ہے. اس کے بعد آتا ہے انٹیمیسی ورسز آئسولیشن. ارلی اڈلٹہڈ ہے 20 سے 45 سال کی ایج میں. اس میں وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنانا، جس میں فرینڈز ہیں، فیملی ہیں، اپوزٹ سیکس کے ساتھ. تو ریلیشن شپ ود لورز، فرینڈز، انٹیمیسی کہتے ہیں کلوزنس کو، یعنی ریلیشن میں آنا. تو یہاں پہ وہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، دوستی تعلقات جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ اس کو بہت ویلیو بھی دیتا ہے. اور اگر اس سٹیج پہ بچے کو اگر روکا جائے کہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دینا ہے اور اس سے آپ دور رہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے اور خود کو اکیلا کر دیتا ہے. اس کے بعد ہے جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن. یہ مڈل اڈلٹہڈ ایج ہے 45 سے 65 ایئرز تک. اس میں وہ کہتا ہے کہ میری جو شادی ہو جائے، میرے پھر بچے ہوں، میرے بچے پھر جو ہے وہ ان کا فیوچر اچھا ہو. تو یعنی اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی آئندہ نسل کے بارے میں، ان کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایسے پڑھاؤں گا، ایسے لکھاؤں گا، اس اسکول میں ان کو داخل کراؤں گا، یہ میں ایسے ایسے ہوم ٹیوٹر رکھوں گا ایٹسیٹرا. کنسیپٹ آف فیوچر جنریشن، پیرنٹہڈ، ریزنگ چلڈرن، اسٹیبلشنگ کیریئر اینڈ مور پروڈکٹیو رول. اف فیلز ٹو ڈو سو ہی اور شی فیلز اسٹیگننٹ اینڈ ان پروڈکٹیو. اس کے بعد ہے انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. یہ جنریٹیوٹی سے مجھے یاد ہے، ایک میں اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، 2017 کی بات ہے. تو وہاں پہ ایک ٹیچر تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کو بڑا کریز تھا کہ میری شادی ہو. تو میں نے ایک دن پوچھا راشد صاحب، میں نے کہا یار آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے، میری ایج اتنی تھے. تو میں نے کہا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا یار میں یہ چاہتا ہوں، مہنگائی ہو رہی ہے، میری شادی ہو، میرے بچے ہوں، میں ان کو پڑھاؤں لکھوں. آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو رہی ہے، تو جتنا جلدی ہو سکے شادی ہو جائے، میرے بچے ہوں گے، میں ان کو جلدی جلدی پڑھا لوں. یہ ان کا ویسے اپنا کنسیپٹ تھا. تو یہی جو ہے یہاں پہ جنریٹیوٹی کا ہے کہ فوکس ہوتا ہے اس میں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکولوں میں پڑھیں، اچھی تعلیم ہو، اچھا ان کا کیریئر ہو. جنریٹیوٹی. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ اسٹیگننٹ فیل کرتے ہیں، ان پروڈکٹیو. اس کے بعد ہے انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر. اب اس کی لائف سکسیزفل ہے، اس کے اکانومکس ریسورسز اچھے ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی فیملی ہے، بیوی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، بچے اچھے نکلے ہیں، بچے جو ہے وہ مؤدب ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوگا. اور اگر نہیں ہے ایسی سچویشن تو وہ پھر ڈسپیئر ہوگا. اس کو لیٹر ایڈلٹہڈ بھی کہا جاتا ہے. 65 سال سے ڈیتھ تک کی یہ ایج ہے اکارڈنگ ٹو ایرکسن. اف لائف از سکسیزفل ون فیلز گڈ، بٹ اف ہی اور شی could not accomplish his or her goals in the past, then he or she feels despair, dissatisfied and depressed. Integrity is quality of being honest and strong. جی تو یہ تھی جی ہماری اس کی ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری، اور یہ ہماری آج کی لاسٹ تھیوری ہوگی جی. ویسے ہماری سپیڈ بہت سلو ہے. کافی ہے ٹائم کیا ہوا ہے؟ ہاں جی ٹائم بھی کافی ہو. چلیں کافی ہے انشاءاللہ. کل پھر جو ہے مورل ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے، کوشش کریں گے تھوڑا ٹائم ہمارے ڈسکشن رہے، ٹو دا پوائنٹ ہم رہیں. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 سلائڈز ہم نے صرف ڈسکس کی ہیں آج. چلیں انشاءاللہ کل کوشش کریں گے ٹو دا پوائنٹ اور کمپریہنسو وے میں. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کچھ اسٹوڈنٹوں نے لیٹ جوائن کیا تھا. ویگوسکی کی تھیوری ہم نے دیکھی ہے، سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے، سوشیو کلچر ڈیولپمنٹ تھیوری بھی کہا جاتا ہے. ان کا فوکس ہے سوشل انٹریکشن کے اوپر، یعنی کگنیشن جو ہے، مینٹل جو ایبیلٹیز ہیں وہ بچے کی، ان کے نزدیک وہ ڈیولپ ہوتی ہیں سوشل انٹریکشن سے اور لینگویج سے. تو پہلا جو ہے وہ سوشل انٹریکشن ہے. انہوں نے کہا کہ بچے اپنے بڑوں کے ساتھ جب انوالو ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں تو ان کا نالج اور ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مور نالجیبل ادر، MKO. بچہ ایک ٹاسک خود نہیں کر رہا ہوتا تو ان کے جو بڑے ہوتے ہیں، ٹیچر ہے، پیرنٹس ہیں، ایلڈرز ہیں، ٹیوٹر ہیں، وہ ان کو سپورٹ دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ جو کام اکیلا نہیں کر پا رہا تو ان کی مدد سے وہ اس کو تکمیل تک، اس کو ZPD ہم کہتے ہیں، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ. اسکیپ فولڈنگ ہم نے بات کی ہے کہ سپورٹ کو آہستہ آہستہ کم کرتے جانا، یہ جو سٹارٹ میں دی جاتی ہے اس کو اسکیپ فولڈنگ کہا جاتا ہے. لینگویج میں ان کا دوسرا فوکس لینگویج پہ تھا. تو سوشل سپیچ جو دوسروں کے ساتھ ہم جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں. پرائیویٹ سپیچ جو میں اپنے ساتھ
مخاطب ہو کے خود کو خود مخاطب کر کے جو الفاظ میں بولتا ہوں اپنے ساتھ، تو یہ ہوتی ہے میری پرائیویٹ انر سپیچ. اور سائلنٹ انر سپیچ جو میری زبان پہ نہیں آتے الفاظ، لیکن میرے دل کے اندر جو ہے وہ الفاظ میں ان کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں یا یوز کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ سائلنٹ انر سپیچ ہے. باقی چیزیں تقریباً اسٹوڈنٹ نے جوائن کر لی تھی. ڈسکوری لرننگ ہم نے دیکھا آج، بنڈورا سوشل لرننگ تھیوری اور سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری. تو کوشش کیجیے گا کہ ان کے جو یہ سٹیجز ہیں، ایٹ لیسٹ اگر آپ سے باقی چیزیں یاد نہ ہوں تو یہ چیز لازمی یاد کر لیں، اس کو رٹا لگا لیں، اس کا جو ہے وہ گھوٹا نکال کے اس کو اچھی طرح سے پی لیں. یہ جو چیزیں ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی لازمی پوچھا جائے گا. میل کے پیپر میں نہیں تو فیمیل کے پیپر میں، فیمیل کے پیپر میں نہیں تو میل میں لازمی آتا ہے سوال. بھی کسی کا کوئی کویسچن ہے؟